وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رب کائنات مالک ارض و سماوات کی تحمید و تمجید اور اس کے حبیب لبیب سید البریات مفخر موجودات باعث تخلیق کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے دربار بے مثال میں نذرانہ درود و سلام عرض کرنے کی سعادت اور شرف کے بعد ذی محتشم حاضرین و ناظرین، شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانوں میں سے ایک پروانہ جو عزت و عظمت، تعظیم و توقیر کا ہمالہ، تقوی، پرہیزگاری، عاجزی و انکساری اور اتباع سنت کا پیکر، وہ ہستی جسے اس وعظیم المرتبت ہستی اور انسان سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ قبیلہ دوس یمن کا ایک قبیلہ تھا، وہاں سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کے قبیلہ کا جو مبلغ اور بڑا تھا جناب طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اسلام لے کر آئے اور انہوں نے جا کر اپنے قبیلہ میں اسلام کی تبلیغ کی، اسلام کی ترویج اور اشاعت کے لیے کاوشیں اور کوششیں کی۔ تو ان کی کوششوں اور کاوشوں کے نتیجہ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئے۔ ہمارے آقا ہمارے مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت اسلام کرنے کے لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلہ کے بہت سے لوگوں کے ساتھ نکلے۔ جب سرزمین مدینہ پہنچے تو معلوم پڑا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیبر گئے ہوئے ہیں۔ تو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے قبیلہ نے یہ مناسب سمجھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار مدینہ طیبہ میں رہ کر نہ کیا جائے، بلکہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کے لیے خیبر جایا جائے۔ تو یہ پورا قبیلہ پایا۔ دور جاہلیت میں آپ کا نام بعض نے عبد شمس لکھا، بعض نے کوئی اور نام ذکر کیا،
جب اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے تو آپ کا نام نامی اسم گرامی بعض نے عبداللہ اور بعض نے عبد الرحمن لکھا، اور جسے راجے قرار دیا وہ عبد الرحمن ہے۔ آپ کے والد کا نام عمیر اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام امیمہ تھا۔ اولاً آپ اسلام لے کر آئے، آپ کے والد گرامی بھی حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، لیکن جو آپ کی والدہ تھیں وہ دولت اسلام سے مشرف نہ ہوئیں اور وہ اپنے پرانے مذہب پر باقی رہیں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام لوگوں کی طرح اپنے والدین سے محبت نہ کیا کرتے تھے، بلکہ انتہائی اور غایت درجہ کی محبت، پیار اور الفت رکھا کرتے تھے اپنے والدین سے۔ باوجود اس کے کہ والدہ حلقہ بگوش اسلام نہ ہوئی، لیکن ماں ہونے کی حیثیت سے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی درجہ کی تعظیم تکریم کیا کرتے، اور خواہاں ہوتے کہ کاش والدہ بھی اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والدہ ماجدہ سے حد درجہ محبت کیا کرتا ہوں، الفت رکھتا ہوں، تعظیم توقیر بجا لاتا ہوں، لیکن میری تمنا ہے، میری آرزو ہے کہ میری والدہ بھی میری طرح اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جائیں، گمراہی، جہالت اور تاریکی کے دلدل سے اپنے آپ کو نکال لیں اور اسلام کی کرنوں سے اور اسلام کی روشنی سے اپنے آپ کو منور کریں۔ میں یہ چاہتا ہوں، آپ کے دربار میں آنے کا مقصد اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے محبوب اور مستجاب الدعوات ہیں، آپ میری ماں کے لیے دعا کیجئے، رب انہیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ یہ محبت کی بات ہے، عقیدت کی بات ہے کہ ماں ایک دوسرے مذہب پر تھی، وہ تعظیم کرتے تھے، تکریم کرتے تھے، ماں ہونے کی حیثیت سے ان کا خیال رکھتے تھے، لیکن ان کے دل میں یہ چاہت تھی کہ ماں جہنم کا ایندھن نہ بنے۔ قرآن نے بھی کہا نا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کا ایندھن بننے سے بچاؤ۔ یہ نہیں کہ آپ اسلام لے آئے اور آپ کے گھرانے کے دیگر لوگ حلقہ بگوش اسلام نہ ہوئے تو آپ کوششیں ترک کر دیں، نہیں، آپ برائی سے بچ گئے اتنا کافی نہیں، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود بھی گمراہی، تاریکی، جہالت، بد مذہبی سے بچو، اپنے گھر والوں، اہل عیال کو بھی ان امراض اور برائیوں سے بچاؤ۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسالت میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خواہش یہی ہے ماں بھی اسلام لے آئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حد درجہ پیار کرتے۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو اسلام کی ہدایت دے، اسلام کا نور ان کے دل میں ڈال۔ یہ دعا لے کر جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیرت نگاروں نے لکھا، اپنے گھر کی جانب رواں دواں ہوئے۔ گھر پہنچے تو پانی کے گرنے کی آواز آئی، سمجھا کہ والدہ غسل فرما رہی ہیں، دروازہ بجایا۔ تھوڑی دیر کے بعد والدہ نے دروازہ کھولا، اور دروازہ کھولتے ہی آپ کی والدہ ماجدہ نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایمان کی دولت سے مشرف ہو گئی۔ تو حدیث میں آیا جناب ابو ہریرہ
الدعوات ہیں، ان کی دعا رب ضرور سنتا ہے۔ تو یہ بھی ان کی والدہ کو اعزاز ہے، جیسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ مالک ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر، ان کے ذریعے اسلام کو عزت غلبہ عطا فرما۔ تو یہ مراد مصطفیٰ تھے، حضور کی دعا کی بدولت ہلکا کہ جن کے اسلام کے لیے، جن کی ہدایت کے لیے ہمارے آقا ہمارے مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی طور پر دعا کی۔ عمومی دعا تو حضور یہی ہو پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست پر آپ کی والدہ کے لیے دعا کی اور وہ ہلکا بگوش اسلام بھی ہوئیں۔ جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا سارا زمانہ جو ہے وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت اور معیت میں گزرا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے 3 برس، بہت کم عرصہ ہے جو رفاقت مصطفیٰ کا پایا، لیکن یہ جو 3 برس کا عرصہ تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی معیت میں، حضور کی رفاقت میں اس طرح گزارا کہ حضور کا کوئی سفر ہو، حضر ہو، جلوت ہو، خلوت ہو، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چال چلن، الغرض حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا کوئی لمحہ ان 3 برسوں میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہوں سے اوجھل نہ رہا، پوشیدہ نہ رہا۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ حدیث کے روایت کرنے والے راوی ہیں، 5374 حدیثیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی مقدار ہے جو جمیع صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کوئی ایسا نہیں جس سے 5000 کے قریب بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات مروی ہوں۔ تو سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے راوی کا جو اعزاز ہے وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ میں آیا، آپ کے حصہ میں آیا۔ ایک عبداللہ ابن عمر تھے، وہ لکھا کرتے تھے اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا بھی کرتے تھے کہ اگر مجھ سے زیادہ کوئی حدیث بیان کرتا ہے تو وہ عبداللہ ابن عمر ہے، لیکن ہمارے محدثین نے لکھا کہ سب سے زیادہ روایت کرنے والے اگر کوئی راوی ہیں وہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ سے پوچھا بھی گیا کہ رفاقت مصطفیٰ تو بہت تھوڑی پائی، شرف صحابیت سے مشرف ہوئے، 3 برس حضور کا وصال ہو گیا، لیکن اتنی زیادہ روایتیں آپ سے مروی ہیں جو کسی اور صحابی سے جس نے حضور کے ساتھ ایک طویل عرصہ گزارا اس سے مروی نہیں، آپ سے مروی۔ وجہ تو آپ نے فرمایا تھا کہ جب سے میں ہلکا بگوش اسلام ہوا تھا وہ 3 برس میں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چمٹ کر گزارے، چپک کر گزارے۔ کوئی لمحہ میری زندگی کا ایسا نہ ہوتا کہ میری نگاہوں سے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اوجھل ہوتے، میں ہمہ وقت رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہوتا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو سنتا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو لوگوں تک پہنچاتا۔ یہ جو اصحاب صفہ تھے، حضور سے علم سیکھنے آنے والے لوگ، غرباء، فقراء، 70 کے قریب تھے جو علم دین سیکھتے تھے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بڑے تھے، ان کے نگہبان تھے، ان کے نقیب تھے، ان کے لیڈر تھے اصحاب صفہ کے۔
اصحاب صفہ وہ صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے ممتاز لوگ جو بظاہر تو غریب تھے، فقیر تھے، مفلس تھے، جن کے پاس کھانے کو نہ ہوتا، پینے پہننے کو نہ ہوتا، لیکن رب نے حضور کی رفاقت، حضور کی معیت اور صحبت کی وجہ سے انہیں وہ مرتبہ دیا، وہ اعزاز دیا کہ تا دم قیامت ہر مسلمان اصحاب صفہ کا جو ذکر ہے وہ حسین انداز میں کرے گا۔ یہ انہی کی خدمات ہیں کہ انہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم سیکھا اور دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ جو ہمہ وقت حضور کے دامن سے وابستہ رہتے، کھانے کو نہ ہوتا، پینے کو نہ ہوتا، پہننے کو نہ ہوتا، لیکن یہ کھانے پینے اور پہننے سے مبرہ ہو کر حضور کی خدمت میں لگے رہتے۔ جناب ابو ہریرہ نے خود بھی فرمایا تھا کہ حضور سے سب سے زیادہ روایت میں اس لیے بھی کرتا ہوں کہ دیگر اصحاب خواہ مہاجرین ہوں خواہ انصار ہوں، وہ کام و کاج میں لگ جاتے، وہ ذریعہ معاش میں لگ جاتے، وہ اپنے گھروں کو چلے جاتے، اور ہم اصحاب صفہ ہمارا کوئی نہ تھا۔ ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کے بھکاری تھے، حضور کے فقیر اور غلام تھے، ہمہ وقت حضور کی خدمت میں موجود رہتے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم حاصل کر کے اپنی علمی تشنگی کو بجھاتے، اپنی پیاس کو مٹاتے۔ تو علم جو پھیلا، دین جو پھیلا، یہ محنتوں سے، ہمارے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی کاوشوں سے دنیا کے کونے کونے اور اطراف میں پہنچا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا حافظہ کوئی مضبوط نہیں تھا کہ بہت اچھے حافظے کے مالک ہوں اور جو حضور سے فرمان سنیں اور اسے یاد رکھ لیں، محفوظ کر لیں، ایسا نہیں تھا۔ یہ خود کہتے ہیں میں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ، ہمہ وقت آپ کے دربار میں موجود ہوتا ہوں، بہت سے فرامین آپ کے سنتا ہوں، یادداشت کی کمزوری کی بنا پر نسیان طاری ہو جاتا ہے، ذہول طاری ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہوں، دعا کیجئے رب سبحانہ و تعالیٰ مجھے وہ قوت حافظہ عطا فرمائے کہ جو بات آپ کے مبارک لبوں سے میرے کہتے ہیں میں نے وہ چادر پھیلایا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ہاتھ پھیرا، یا بعض نے حضور نے کچھ پڑھ کر پھونکا اور حضور نے فرمایا اسے اپنے سینے سے چمٹا لو اور لگا لو۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر جب میں نے وہ چادر، وہ کمبل اپنے سینے سے لگایا اور چمٹایا، تو اس کے بعد کبھی ایسا نہ ہوا کہ میں نے حضور سے کوئی فرمان اور کوئی حدیث سنی ہو اور پھر وہ میرے ذہن سے مٹ گئی اور محو ہو گئی ہو، وہ ہمیشہ ازبر اور مجھے یاد رہتی۔ تو یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ بھی ہے، اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی جانب سے دیا جانے والا ایک تحفہ بھی ہے۔ بے شمار تحائف حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خدمت پر دی، کیونکہ ہم وقت حضور کے ساتھ ہوتے، حضور کا خیال کرتے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے آتا ہے کہ ایک لشکر میں تھے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانہ میں خوراک کی کمی تھی، غذا کی کمی ہوا کرتی تھی، بہت کم اناج ہوا کرتا، اور محض توکل علی اللہ پر وہ لوگ راہ خدا میں جہاد کرتے۔ وہ کھانوں کے بھوکے نہیں ہوتے، وہ ایمان اسلام کے بھوکے ہوتے، حضور کی محبت اور چاہت کے بھوکے ہوتے، حضور کے فرمان پر لبیک کہا کرتے، جہاد کے لیے جاتے، پاس کچھ نہ ہوتا، بسا اوقات تو جنگی ساز و سامان بھی نہ ہوتا، محض حضور اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کی ذات پر توکل کر کر راہ خدا میں جہاد کرنے چلے جاتے۔ تو بہت سارے لشکر ایسے گزرے جہاں پر مال نہ تھا، دولت نہ تھی، غذا نہ تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور ہے تھا، وہ کھجوریں تھیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لشکر کی بھوک کو دیکھا کہ یہ بھوک سے نڈھال ہیں، پاس کھانے کو کچھ نہیں کسی کے،
تو حضور نے اعلان کیا اگر کسی کے پاس کچھ ہے تو لے آئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے پاس وہ توشہ دان تھا اور کچھ کھجوریں تھیں، میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا میرے پاس ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ پھر کچھ پڑھ کر پھونکا کہ لشکریوں کو صحابہ کو بلاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صحابہ آتے رہے، اس توشہ دان سے کھاتے رہے، سارا لشکر سیراب ہو گیا، وہ کھجوریں ختم نہ ہوئی، وہ توشہ دان ختم نہ، صرف حضور نے یہ فرمایا تھا اسے کھول کر مت دیکھنا، بس نکالنا اور کھانا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور گزرا، وہ توشہ دان جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، جس میں وہی آدھا کلو کھجوریں تھی، ایک بہت بڑا لشکر کہا جاتا ہے، وہ پتہ نہیں 1 من سے زیادہ کھجوریں جو صحابہ کرام علیہ رضوان نے کھائی، اتنی بنتی ہے اس کی تعداد، وہ کھا چکے، پھر بھی توشہ دان ویسا کا ویسے۔ اور ابو ہریرہ کہتے تھے جب جب مجھے بھوک لگتی میں اس توشہ دان میں ہاتھ ڈالتا، کھجور نکالتا اور کھاتا، ختم نہ ہوتی۔ دور صدیقی میں بھی یہی توشہ دان رہا، دور فاروقی میں بھی رہا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں کہتے ہیں کہ پھر وہ توشہ دان مجھ سے ملا نہیں۔ لیکن بتانے کی بات یہ ہے کہ دور مصطفیٰ علیہ تحیۃ والسلام میں حضور نے اپنے مبارک ہاتھ رکھے تھے، جب پڑھ کر پھونکا تھا، اللہ نے ان کھجوروں میں اس قدر برکت دی کہ وہ کتنے ادوار گزر گئے، دور صدیقی اور دور فاروقی اور دور عثمانی گزر گیا، وہ تو اسی ابو ہریرہ نام میں نے ذکر کیا آپ کا عبد الرحمن یا عبداللہ، اور اسلام سے قبل عبد شمس تھا، اور آپ خود کہتے ہیں ابو ہریرہ اس لیے کہا جاتا تھا، بلی پالا کرتے تھے، اپنی آستین میں رکھتے تھے، یا مدینہ کی گلیوں میں پائی جانے والی بلیوں کو پالتے تھے، رات ہوتی تو درختوں کی جڑوں میں بٹھا دیتے، قریب بٹھا دیتے، صبح ہوتی تو انہیں لے آتے، تو بلیوں سے حد درجہ محبت کیا کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے، اس لیے پسند آ گئی، اور دنیا آج ان کا اصل نام نہیں جانتی، ان کے اسی کنیت سے یہ دنیا میں معروف ہیں، ابو ہریرہ یوں کہہ لیں۔ کیا کرتے تھے ان کو، ان کے خوراک کا اور غذا کا انتظام کیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی ہمارے فقہاء نے لکھا ہے اس سے کہ جانوروں کو پالنا یہ عیب نہیں ہے، یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی سنت بھی میں پرسش ہوگی، حدیث میں اس طرح کی وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ تو بہرحال جانور اس طرح کے جو پالتو ہوتے ہیں شرعاً جائز ضرور گے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے چونکہ حد درجہ محبت کیا کرتے تھے، سکتا ہے کہ گئے ہو گئی مجھے نہ آئے، تو میں بھاگم بھاگ آیا اور میں نے ایسا انداز اختیار کیا آپ کو پالے۔ تو حضور نے فرمایا یہ جس نے صدق دل سے لا الہ الا اللہ کہا اسے خوشخبری دے دو کہ وہ جنت میں گیا۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے مجھے اپنی نالین دی
اور کہا بھائی باہر جو بھی ملے یہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک قدم، یعنی بتانے کی بات یہ ہے کہ وہ صحابہ تو حضور کے اس قدر دل دادا تھے، حضور کے سر انور سے لے کر حضور کے ناخن مبارک تک کے ایک ایک چیز کو وہ پہچانتے اور جانتے تھے۔ یہ انتہائی درجہ کی محبت ہوتی ہے، انسان جس سے پیار کرتا ہے تو اس کے کسی بدن کے حصے کو مس نہیں کرتا، وہ ہر حصہ محبوب جانتا ہے۔ تو وہ نالین تھی، ہر صحابی جانتا تھا حضور کے مقدس جوتے ابو ہریرہ کے نالین دی کہ کوئی یقین نہ کرے تو یہ نالین دکھا کے پیچھے آنے لگے، واپس اسی باغ میں پہنچے، جا کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا تھا، میں باہر گیا، میں واپس آ گیا، یہ میرے پیچھے آ رہے ہوتے ہوئے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ اس طرح کی خوشخبریاں سنائیں گے تو چھوڑ دیں گے، لوگ عبادت کرنا ترک کر دیں گے، کہیں گے بس جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا جنت میں داخل، وہ اسی پر بھروسہ بتانے کی بات کی۔ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل تھا کہ جب حضور کو موجود نہ پایا تو صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے سب سے پہلے اٹھ کر حضور کی تلاش میں اگر کوئی گیا وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ واقعہ ہے یہ صدقہ کا مال ہے، آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ بھی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عتبہ بن عبان غالباً نام تھا، اللہ نے دعا بھی کرتے تھے کہ اے اللہ جو میں ان کے نکاح میں آئی تھی اللہ تعالیٰ کے اصحاب صفہ میں سے تھے،
لهم سبحانہ و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا. بہرحال وظیفہ دیا اس نے، وہ چلا گیا. صبح ہوئی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ ایسے ابو ہریرہ نے کہا اللہ ورسولہ عالم، اللہ کا رسول خوب جانتے ہیں. تو حضور نے فرمایا وہ شیطان تھا، لیکن وہ جو تیسرے دن تمہیں وظیفہ دے کر گیا ہے وہ درست دے کر گیا ہے کہ اگر کسی کو مال کی چوری کا خوف ہو اور وہ اس پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونک دے تو رب سبحانہ و تعالیٰ اس پر فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے جو اس کے مال کی حفاظت کرتے ہیں. تو ذمہ داری معلوم ہوئی کہ انہیں جس کام تو تاثیر کی ہے جس کی وجہ سے عمل نہیں ہوتا. لیکن یہ جو تو تا قیام قیامت آنے والے غریب نسخہ تو اپنے مال کی حفاظت کے لیے چوکیدار دل آپ اپنی طور پر اس کی
تو باوضو کے انشاءاللہ اسے